تو یہاں سے اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مومن طاہر صاحب، سب سے پہلے تو ایک جو بنیادی سوال اس پورے موضوع کو اگر ہم ایک سوال میں پوچھیں تو اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں کہ کیا جماعت احمدیہ دیگر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں 3-4 باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ جماعت احمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہر کلمہ گو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور دنیا میں کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس سے یہ حق چھین سکیں۔ اس کی بنیاد قرآن کریم پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ عرب کے بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارے دل تو ایمان سے خالی ہیں، لیکن تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، کہ میری خاطر، کوئی اور مانے یا نہ مانے، میری خاطر تم اس کا نام لکھو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کا تلفظ کرتا ہے، یعنی کہتا ہے اپنے منہ سے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، اور دوسری مشہور حدیث بھی بخاری میں ہے جو اکثر ہم یہاں پہ دہراتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، امان ہے، اللہ تعالیٰ کی اس امان کو نہ توڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے خلفاء اور ہمارے لٹریچر میں آپ کبھی بھی دوسرے مسلمان فرقوں کے لیے غیر مسلم کا لفظ نہیں دیکھیں گے، نہ سنیں گے، بلکہ غیر از جماعت دوست، غیر احمدی، دوسرے مسلمان فرقے یا دوسرے مسلمان، ایسے لفظ ہماری کتب میں، ہماری تقاریر میں آپ سنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ان کے بارے میں سیدھا سادہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امت کا عقیدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ کسی کلمہ گو کو مسلمان کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا امت مسلمہ کے ساتھ جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ فل ہمارا اتفاق ہے، اور اس کے مطابق جو مولوی یا جو لوگ ہماری تکفیر کرتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ رکھتے ہیں۔ اور دوسرے جو لوگ ہمیں کافر نہیں کہتے لیکن یہ تکفیر کی باتیں سنتے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ اب خود فیصلہ کر لو، مرضی ہے تو ان مولویوں کے یا اسمبلیوں کے فتوے قبول کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ قبول کرو۔ ہم تو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کو سچا سمجھتے ہیں، اور اسی سے چمٹے ہوئے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قطعاً تکفیر میں پہل نہیں کی، بلکہ ان مولویوں نے جن کی تعداد شروع میں تقریباً 200 کے قریب تھی، اپنی مہروں سے حضرت مسیح السلام کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف بڑے سخت فتوے لکھے اور سارے ہندوستان بلکہ عرب تک پھیلا دیے، اور ان فتووں میں اتنی سختی کی کہ کہا کہ یہ نصارہ اور یہود سے بھی بدتر کفر رکھتے ہیں، ان کو مسجدوں میں نہ آنے دو، ان سے آنے سے مسجدیں پلید ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے قبرستانوں میں دفن نہ ہونے دو کیونکہ مسلمان مردوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت مسیح السلام نے چیلنج کیا کہ دیکھو تم یہ لوگ پہلے ہمیں کافر کہتے ہیں اور الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کلمہ گو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ میری کوئی ایک تحریر، کوئی ایک کاغذ، کوئی ایک اشتہار دکھا دے جس میں میں نے پہل کی ہو اس تکفیر کے فتوے میں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ گو کو کافر کہنے والا کافر ہے، تو میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے سے سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو حضرت مسیح موعود پہ ایمان نہیں لائے، ان کی کیا حیثیت ہے، اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اپنے مولویوں سے پوچھ لیں
کہ کیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں لا نفرق بین احد من رسول، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کسی بھیجے ہوئے کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب مولویوں سے یہ سوال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کیا اس پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے بقول، مولویوں کے بقول، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کیا ان کا انکار کرنے والے یا ان کو نہ ماننے والوں کے بارے میں کوئی فتویٰ صادر ہوگا کہ نہیں؟ اور جو فتویٰ ان مولویوں کا ہے وہی ہمارا فتویٰ ہے، جو جواب ان مولویوں کا وہی ہمارا جواب ہے۔